بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ سورہ لہب جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے۔ اس کو شروع کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ تبت کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوٹ جانا، ٹھیک ہے۔ یدا کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ۔ ابی لہب، ابی لہب، ابو لہب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ و تب، تب کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس ہلاک ہو، یعنی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ٹھیک ہے نہ۔ تو ماں کا مطلب ہوتا ہے نہ، ٹھیک ہے، نہ اغنا کفایت کیا یا کام آیا، عنہ اس کو، مالہ مال اس کے مال نے، یا مالہ اس کے مال نے، یعنی کہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وما کسب، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ماں کا مطلب ہوتا ہے جو کچھ، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن ایسے ہوگی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹنے اور وہ ہلاک ہو، نہ اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، سیصلا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن کا مطلب ہے آگ میں، ذات لہب شعلہ والی، ذاتا کا مطلب ہوتا ہے مطلب اس کی خصوصیت، اور لہب جو ہے اس کو یہ بیسیکلی شعلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آگ کو بیسیکلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، وامرأتہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو، اور جورو اس کی، وامرأتہ اس کی بیوی، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کی جو بیوی ہے وہ حمالہ اٹھانے والی، حطب لکڑیوں کو، ٹھیک ہے جی، کہ جو بات کی گئی کہ اس کی جورو بھی جو کہ ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، فی کا مطلب ہوتا ہے بیچ میں، جیدہا کا مطلب ہوتا ہے اس کی گردن کے، حبل کا مطلب ہوتا ہے رسی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور مسد جو ہے یہ ہوتا ہے پوست کھجور کی، یا اکثر اوقات یہ جو مونج جو ہوتی ہے، مونج، ٹھیک ہے جی، مونج کی جو رسی ہوتی ہے جس سے اکثر اوقات ہمارے گھروں میں جو چارپائیاں ہیں وہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہ، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک انتہائی مضبوط رسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو ہے ایک بہت زیادہ، اس کو ہم لوگ اس کو، اس کے لیے ورڈ کیا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بہت ہی مضبوط رسی ہوتی ہے کہ جس سے اکثر اوقات جو چارپائیاں ہیں وہ بنی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ جی ابو لہب اور اس کے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ ہو۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ وہ کہ جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب وہ آگ میں جھونک دیا جائے گا، یا آگ کے عذاب میں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی جورو یا اس کی بیوی جو کہ ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے اس کا۔ اس صورت کا اگر ہم لوگ شان نزول دیکھیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اور لوگوں کو یہ دعوت دی تھی اور ہر طرف سے لوگ آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت اور امانت کی شہادتیں لی تھیں، جس کا میں نے آپ کو پیچھے ایک اس میں بتا بھی چکا ہوں کہ سورہ کوثر کے اس میں میرے خیال سے آپ کو بتا چکا تھا
if I'm not wrong, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اور لوگوں سے کہا تھا کہ کیا میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو کہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہم کریں گے. تو اپنے صدق و امانت کی شہادتیں لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی لکم نذیر بین یدا عذاب شدید، کہ میں خدا کا جو تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں، یا میں اس سخت عذاب سے آنے سے پہلے تمہیں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں. تو اس پر ابو لہب جو تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا، اس سے سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ تو اسی بات پر یہ جو سورہ ہے سورہ لہب، یہ جو ہے نازل ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے سے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو اپنے حبیب کے جو گستاخ تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے جواب دیا تھا اس میں، ٹھیک ہے. اور اس میں مطلب اللہ تعالیٰ نے یہی مطلب ان کو کہا تھا کہ جی جیسے اب اس نے جیسے اللہ تعالیٰ کے نبی کے شان میں گستاخی کی تھی اور ان کو نعوذ باللہ کہا تھا کہ جی تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے اس چیز کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت نازل کی تھی کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے اور تباہ ہو وہ، ٹھیک ہے. اچھا، ابو لہب کے بارے میں ایک بات بتا دوں. ابو لہب کا جو اپنا نام تھا وہ ابو لہب نہیں تھا، بلکہ اس کا نام تھا عبد العزا بن ابی عبد المطلب. عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بندہ جو ہے وہ چچا تھا، ٹھیک ہے، ابو لہب. اور اس کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی جو آنکھیں تھیں وہ بڑی کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت تھیں اور بڑی ایسے آتشی قسم کی آنکھیں اس کی تھی، جس کی وجہ سے جو یہ مشہور تھا اپنی آنکھوں کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے وہ بھی کیے تھے، بڑے تکالیف بھی دی تھی. اسلامک ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو اتبا اور اتیبہ ان کا جو ہے آپ کو ذکر ملتا ہے. یہ اتبا اتیبہ جو ہیں یہ بیسکلی اسی ابو لہب کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو وہ کیا تھا، ہاں یہی وہ تھے، مطلب ان کے جو وہ تھے، اس کی جو بیوی تھی اس کا نام تھا ام جمیل، ٹھیک ہے. ام جمیل اس کی بیوی کا نام تھا، ٹھیک ہے. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عورت تھی. ام جمیل نام تھا اس کا، ہاں ام جمیل نام تھا. ان کے جو بیٹے تھے اس میں اتبا، اتیبہ، معتب، درہ، ٹھیک ہے، عزا، خالدہ، یہ جو ہیں ان کے بچے تھے ادھر. تو یہ بیسک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکالیف دی تھی. اور اللہ تعالیٰ مجھے غلط نہ کریں تو یہ وہی بندہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اونٹ کی اوجڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دی تھی، اور پھر حضرت فاطمہ آئی تھیں اور انہوں نے بڑی مشکل سے جو ہے اس کو ہٹایا تھا ادھر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رونے لگ گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے وہ گندگی جو تھی وہ ان سے ہٹائی تھی. اور تو اس بندے نے بڑی تکالیف دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو پھر آخر میں یہ تھا کہ جی جیسا کہ یہ جو سورہ لہب میں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مخاطب کر کے وہ کیا، تو اس کا حشر بھی ویسے ہوا تھا. یہ بڑی پھر دردناک موت بھی مرا تھا. تو this was all about today. We'll see you next time. اللہ حافظ.